بہت سی چیزوں کے بارے میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حتمی فیصلہ ہے فرما دیا، جیسے وہ کالے سیٹ کے دانے جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں کہا کہ بیماری جو ہے وہ ہر بیماری شفا لے گی سوائے موت کے۔ اس طرح انجیر کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول ہیں، اور قرآن حکیم میں انجیر کی تو زیتون کی اور انجیر کی تو قسم بھی اللہ تعالیٰ نے کھائی۔ ان چیزوں کے بارے میں جب تذکرہ کرتے ہیں تو ہم شاید ان کو بہت ہی زیادہ، کیونکہ اس پہ سائنٹیفک ریسرچ ہمارے خیال میں نہیں ہوئی ہوتی، ہمارے خیال میں ایکچولی ہوئی ہوتی ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمیں شاید ان سے اتنا تفادہ نہیں ہوگا، لیکن مجھے اس استفادے کا اس وقت زیادہ احساس ہوا جب آج صبح ایک دوست نے کہا کہ یہ ضرور پوچھیے گا حکیم صاحب سے کہ کیا دعا جو ہے وہ بھی طب نبوی میں علاج ہے اور وہ بھی طب نبوی ہے یا اس کا کوئی خانہ اور ہے؟ آج ہمارے ساتھ حکیم اکبر در صاحب۔ حکیم صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم صاحب پہلے تو یہ فرما دیجیے کہ دعا بھی طب نبوی کی میں شامل ہے؟ جناب والا قرآن کریم اس کے لیے کہتا ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، کہ جو ہم نے اس قرآن کریم کو جو نازل کیا یہ مکمل شفا ہے، اور سورہ فاتحہ کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اس میں جو ہے وہ ایسی راز پوشیدہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی حمد اور وہ تمام چیزیں تعریفیں بیان کرنے کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مدد فرماتا ہے، اور مدد وہ صرف آپ کو دینی اعتبار سے نہیں دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیں درکار ہوتی ہے۔ پنجاب کے اندر یا اچھے پنجابی بولنے والوں میں نا حکیم صاحب ایک بڑا کیا کہنا چاہیے عام فہم جملہ ہے، ہم اپنے دوست کو کہتے ہیں یہ میرا جگر ہے، جی جی جی، تو حالانکہ وہ جگر تو نہیں ہوتا، دوست ہوتا ہے۔ یہ جگر کا لفظ کہنا یا یہ اس جملے میں آنا یا اس طرح کا اس کا مفروضہ بننا یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ آپ کے زندگی کے بڑا قریب ہے اور بڑا امپورٹنٹ ہے۔ صحیح بات ہے۔ جگر جو ہے یہ جسم کے اندر کتنا امپورٹنٹ ہے، یہ کہاں پہ لوکیٹڈ ہے اور اس کا فنکشن کیا ہے؟ دیکھیں جگری دوست بھی کہلاتا ہے، آپ کے ہاں تو جگر کہتے ہیں نا، تو یہاں جو ہے وہ اردو میں بھی مستعمل ہے کہ جگری دوست۔ جگری دوست کے معنی کہ وہ آپ کے جسم کے اور آپ کے اعضاء کے اور آپ کے مزاج کے بہت قریب ہے۔ تو جگر جو ہے وہ دراصل جسم میں بڑے بڑے اعضاء جو ہیں ان کو اعضائے رئیسہ کہا جاتا ہے، تو جس میں دماغ بھی شامل ہے، دل بھی شامل ہے، جس کے اندر جو ہے وہ جگر بھی ہے، اور جگر کا فعل جو ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جگر جو ہے وہ انسان کے اللہ تعالیٰ نے سیدھے ہاتھ کی طرف رکھا ہے، پسلیوں کے نیچے اس کو محفوظ کر کے رکھا ہے کہ تاکہ اگر خدا نہ خواستہ کہیں کوئی چوٹ آ جائے یا کوئی اور ضرب لگ جائے یا کوئی پریشانی لائق ہو تو وہ پسلیوں کے نیچے محفوظ رہے۔ اس کو رائٹ سائڈ پر پسلیوں کے نیچے آپ جب تلاش کریں گے جو نارمل اس کی حالت ہے وہ بالکل اوپر کی طرف ہوتی ہے اور پسلیاں اس کو کور کیے ہوئے ہوتی ہیں، تو اس کا مطلب ہڈیوں سے جگر کرتا کیا ہے جسم میں، اس کا کام کیا ہے کرنا؟ دیکھیں جگر کا کام یہ ہے کہ جگر جو ہے وہ دراصل خون کی فیکٹری کہلاتا ہے، کہ یہاں سے جو ہے وہ خون بھی بنتا ہے اور دیگر اخلاط جو جگر کی ہیں، جس میں 4 اخلاط مانی جاتی ہیں طب میں، کہ ایک سب سے بڑی خلط ہے خون، اس کے بعد ہے بلغم، اس کے بعد ہے صفرا یعنی گال بلیڈر کی رطوبت، اور اس کے بعد ہے سودا یعنی اسپلین کی رطوبت۔ تو تلی کی رطوبت، پتے کی رطوبت اور بلغمی رطوبات یہ بنتی ہیں لیور میں، اور یہ ہوتا ہے جو غذا ہم استعمال کرتے ہیں اس کا خلاصہ، یعنی جو بالکل یہ چونکہ یونانی الفاظ میں اگر میں اس کی تشریح کروں تو وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جگر معدے سے غذا ہضم ہو کر آنتوں کی طرف آتی ہے، وہ چھوٹی آنتوں کی طرف، اور چھوٹی آنتیں جو ہیں وہ بل کھائی ہوئی ہیں، یہ 12 ہاتھ لمبی آنتیں ہیں، اور اس میں جو ہے وہ اس کا جوس نکلنا شروع ہوتا ہے جو غذا ہم نے استعمال کی ہے۔ اب وہ جب یہاں سے جوس آیا اس کو ہم کہتے ہیں کیموس، یہ ایک ایسا ہوتا ہے جیسے آش جو
ہوتا ہے. یعنی جو کو اگر آپ ابالیں اور اس کا پانی بالکل گاڑھا سا ہوتا ہے, بس یہ وہ آ کر پھر یہ کیموس کی صورت میں عروق ماساریقہ ایک رگیں ہیں جو چھوٹی آنتوں اور جگر کے درمیان میں ہے. یہ وہ سارا غذا کا جو آپ کا بالکل ایکٹیو پارٹ ہے اور بہت زیادہ مؤثر حصہ ہے, اس کو لے کر جگر کے پاس آ جاتی ہے. اور یہ جگر جو ہے اس کے بعد اس کو 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیتا ہے. سب سے بڑی مقدار وہ بناتا ہے خون کی, سیکنڈ جو ہے وہ بلغم کی. بلغم یہ بیکار رطوبت نہیں جس کو ہم صرف جو ہے وہ حلق کے ذریعے سے یا جو ہے وہ ویسے بائی نوز جو ہے وہ ڈسپوز کرتے ہیں, یہ نہیں, بلکہ بلغمی رطوبات جو ہیں ہمارے جتنے جوڑ ہیں اور ہمارے دماغ کی غذا کا کام کرتی ہے بلغمی رطوبات. ٹھیک 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 ٹھیک. اچھا حکیم صاحب, عام طور پہ بچوں میں بھی اور بڑوں میں بھی دیکھنے میں آیا کہ پیلی آنکھ کی بیماری ہو جاتی ہے, جس کو کہ عام فہم زبان میں کہتے ہیں کہ جب باڈی میں بلیروبن 1 سے زیادہ ہو جائے تو وہ آنکھیں پیلی ہو جاتی ہے. اس کو پیلا یرقان بھی کہا جاتا ہے, ہیپاٹائٹس اے بھی کہا جاتا ہے. یہ بھی لیور سے ہوتا ہے؟ یہ دیکھیں, اب ہیپیٹائٹس جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب لیور ہی سے متعلق ہیں. اس کے آگے جا کر اگر آپ مجھ سے سوال کریں گے تو میں آپ کو تشریح بتا دوں گا کہ ہیپاٹائٹس اے جو ہے وہ جوائنٹس, اس کا جی 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 ہیپیٹائٹس اے جو ہے وہ دراصل جوائنٹس ہے. جوائنٹس کی جو ہے جس کو یرقان بھی کہا جاتا ہے, پیلیا بھی کہا جاتا ہے. آنکھوں میں جو ہے وہ پیلاہٹ آ جاتی ہے. یورین جو ہے وہ بہت زیادہ پیل یلو کہلاتا ہے کہ بہت زیادہ گاڑھا پیلا رنگ ہو جاتا ہے اس کا. اور جسم میں جو ہے وہ خون کی جو رفتار ہے وہ متاثر ہوتی ہے. ہیموگلوبین جو ہے وہ گرنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ یرقان کی کیفیت کہلاتی ہے ہمارے ہاں. اور یرقان جو ہے یہ اس میں دراصل اس کو ہیپیٹائٹس اے اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جگر میں سوزش کی وجہ سے جو ہے پیدا ہوتا ہے. اور بعض اوقات اگر ہم غذا کی بے اعتدالی پر آ جائیں, زیادہ سے زیادہ گرم اور چکنی چیزوں کا استعمال کریں تو یہ جو ہے لیور کو افیکٹ کرتی ہے. اور لیور جو ہے وہ پھر اس کو چونکہ بوجھ بہت زیادہ پڑ جاتا ہے. 2 کام ہیں لیور کے کہ ایک تو پروٹین کو خود جو ہے یعنی باقی جو چیزیں اس نے یہ اخلاط بنائی ہیں, یہ اخلاط تو جو ہے وہ چلی جاتی ہیں مختلف جگہوں پر, جس کا میں ابھی تھوڑی دیر میں ذکر کرتا ہوں. لیکن جو اس کے جگر میں گرمی کی وجہ سے اور خشکی کی وجہ سے اور چکنائی کے نہ ہضم ہونے کی وجہ سے یہ لیور جو ہے اپنے فعل سے ہٹ جاتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ 2 چیزیں جیسے میں نے عرض کیا کہ پروٹین اور فیٹس, ان دونوں کو ہضم کرنے کی جو ذمہ داری ہے وہ خود لیور کے پاس ہے. یعنی اس نے یہ دونوں کام اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں. باقی خون بنا کر وہ بھیج دیتا ہے کڈنیز کی طرف, گردوں کی طرف. یہ فرمائیے, آپ نے لفظ استعمال کیا گرمی. یہ گرمی جگر عام طور پہ لفظ سننے میں آتا ہے. یہ جگر کی گرمی یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں اور اس کا علاج بھی بتائیے. جی ہاں, یہ دیکھیں سوء مزاج جگر یہ ایک اصطلاح ہے کہ اس کا اصلی مزاج سے جگر کا ہٹ جانا. یعنی وہ اپنے جو کام اس کا مزاج ہے اس سے آپ اس کو ہٹا دیں. اب آپ دیکھیں انسان ہے, اگر آپ اس کو جو ہے وہ گالی دے دیتے ہیں یا اس کو جو ہے برا بھلا کہتے ہیں تو وہ ریئیکٹ کرتا ہے. تو وہ ریئیکٹ کرنے کی وجہ کیا ہے کہ اس نے جو ہے وہ اس کو آپ نے اس کے اصلی مزاج سے ہٹا دیا.